السلام علیکم۔ اچھا، آج میرا جو ٹیسٹ تھا پی اے ایف میں، پاکستان ایئر فورس میں ریلیجس ٹیچر کے طور پہ جو ٹیسٹ تھا، آج 25 ستمبر 2023 منڈے کو صبح یہاں راولپنڈی میں ایم ایچ کے پاس یہ ان کا جو سلیکشن سینٹر ہے، تو 8:30 کا ٹائم دیا ہوا تھا، تو اس میں 8 سوا 8 بجے پہنچ گیا تھا۔ کچھ ساتھی باہر ملے، تو آج تقریباً سارے علماء حضرات ہی تھے، تو ان سے سلام دعا ہوئی، پھر ہم اندر گئے۔ سمارٹ کارڈ بہت ضروری ہے، سمارٹ کارڈ کے بغیر تو وہ نہیں چھوڑتے، اور نہیں مسٹ ہے مطلب۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 250-300 لڑکا تھا آج، مختلف مدارس کے تھے، جامعہ اشرفیہ کے کافی لڑکے ملے مجھے، اپنے مدرسے کے بھی تھے کچھ، اور کافی 250-300 تھا تقریباً۔ تو یہ ہے کہ شروع میں جا کے ہم اندر بیٹھ کے ایک ہال سا تھا، اس میں کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ پتہ نہیں اندر دوسرے ہال میں بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ٹیسٹ دینا ہے، کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا۔ 100 نمبر کا بتایا گیا تھا کہ وربل نان وربل کا ٹیسٹ ہوگا، انٹیلیجنس کا، تو 35 منٹ اس میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویسے تو ہم نے سنا، ہمارے خیال میں تھا کہ اسلامیات کا 50 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، پہلے میرا خیال ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اس بار پرسنالٹی ٹیسٹ تھا، یعنی کہ جس بندے نے پہلا ٹیسٹ پاس کرے گا تو وہی پھر وہ دوسرا والا ٹیسٹ دے گا، وہ بھی کمپیوٹر پہ ہی، پرسنالٹی ٹیسٹ۔ اس میں مطلب ایزی کویسچن ہی ہوں گے، یعنی کہ آپ غصہ کتنا کرتے ہیں، ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس طرح کے جو ذہنی پرسنالٹی، جس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں۔ تو وہ پھر اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر کچھ دیر بیٹھے رہے، گپ شپ لڑکوں سے دعا سلام کی، پوچھا ہاں بھئی تیاری کیسی ہے۔ اکثر لڑکے تو بیچارے ان کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تیاری کرنے کا ہے، بس تکے ہی مارتے ہیں ہم۔ اکثر لڑکے ایسے ہی تھے، کچھ تھے جنہوں نے کہا ہم نے تیاری کی ہے لیکن اتنی نہیں کی، خاص نہیں کی۔ تو مجھے بھی تھوڑا حوصلہ بڑھا، کیونکہ میں نے بھی اتنی زیادہ اس طرح تیاری نہیں کی تھی، بس لاسٹ 2 ڈیز میں تھوڑی سی یوٹیوب سے میں نے تیاری کی تھی، زیادہ ساری تقریباً میرے پاس بکس بھی تھیں، ایک یہ سپر انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بک، یہ بھی تھوڑی بہت دیکھی تھی، لیکن زیادہ تر جو ہے نا میں نے استفادہ کیا تھا شاہین فورسز اکیڈمی کے نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھی تیاری کرواتے ہیں۔ ان کے آپ پلے لسٹ میں چلے جائیں، وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، پوری ان کی ایک پلے لسٹ میں کافی ساری ویڈیوز ہیں، وہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ ڈبل اے ایس ایف اکیڈمی ہے، تو وہ بھی اچھا چینل ہے۔ لقمان انگلش اکیڈمی، ان کے بھی یہ ہوتے ہیں، یعنی اور آپ ویسے بھی یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا کہ وربل نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گے سامنے، جو بھی آپ کو اچھی لگیں۔ اس طرح ایڈو اسمارٹ کا چینل ہے اس کے نام سے، اور اس طریقے سے اور بھی ہیں کافی سارے اچھے چینل ہیں جو تیاری کرواتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ مجھے جو لگا وہ شاہین فورسز اکیڈمی کا چینل تھا، تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑی اچھی تیاری کرواتے ہیں، تو ان سے بھی کافی سیکھا میں نے۔ اور میرے پہلے بھی جو نیوی کا دیا ہوا تھا ٹیسٹ، وہ بھی ایکسپیرینس تھا میرے پاس، وہ بھی میں نے پاس کیا تھا، لیکن فزیکل میں رہ گیا تھا۔ تو یہاں یہ ہے کہ ایئر فورس میں جو ہے وہ فزیکل کا نہیں ہوتا، یہ ٹینشن نہیں تھی مجھے، کیونکہ ادھر وہ نیوی میں جو فزیکل کا وہ وہاں پہ چن اپس جو نکلواتے ہیں، تو چن اپس نکالنا ذرا مشکل تھا، تو یہ ٹینشن نہیں تھی یہاں پہ کہ یہ فزیکل کا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج میں نے اتنی تیاری نہیں تھی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید نہ ہو سکوں پاس، لیکن جب لڑکوں کو دیکھا تو وہ بیچارے کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے یار انگلش مشکل ہے، اور کچھ یعنی کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تیاری کیسے، ہم نے بس ویسے ہی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مجھے بھی حوصلہ بڑھ گیا یار کہ سارے اگر اسی طرح ہی ہیں، میری طرح ہی ہیں، تو کوشش کرتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پھر کچھ دیر بعد ایک صاحب آرمی کی ایئر فورس کے، انہوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ ٹیسٹ آپ نے کیسے دینا ہے۔ وہ ایک سکرین لگی ہوئی تھی بڑی، تو وہ جو ہے سکرین پہ ہمیں سمجھا رہے تھے، بڑا اچھا انہوں نے سمجھایا، بریف کیا۔ میں نے چونکہ پہلے دیا ہوا تھا تو اس لیے مجھے تو ایزیلی سمجھ آ گئی۔ اور بعض ایسے تھے لڑکے جو بیچارے کمپیوٹر چلانا بھی نہیں جانتے تھے، اور ان کو تھوڑا وہ سوچ میں پڑ گیا یار یہ کیسے دیں گے ہم، کچھ زیادہ تر تو نہیں، زیادہ تر تو آپ کو آج کل جو ٹچ موبائل ہے اس سے بھی بندہ سیکھ جاتا ہے بہت کچھ۔ تو لیکن یہ ہے کہ انگلش آنی چاہیے، کیونکہ انگلش میں ہی جو ہے وہ ٹیسٹ جو تھا وہاں پہ تھا،
وہ سارا انگلش میں لکھا ہوا تھا، سوالات وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، تو انگلش بیسک آنی چاہیے بندے کو۔ انگلش ویسے بھی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، انسان کو جو ہے وہ محنت کر کے انگلش پہ عبور حاصل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بولنا بھی آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ لکھنا بھی، اور اس کے علاوہ پڑھنا بھی، یہ ساری چیزیں انگلش کی آنی چاہیے، بندے کو کام دیتی ہیں زندگی میں۔ تو وہ پھر انہوں نے ہمیں بریفنگ دی، لیکن اس سے پہلے ہم نے جانا تھا، اچھا جو ہم جب باہر سے انٹر ہوئے تھے تو اندر آ کے جو مہر ماری تھی نا، اس پہ 174 نمبر میرا لکھا ہوا تھا اندر سے آتے ہوئے۔ اس ٹائم انہوں نے ابھی میرا خیال ہے، ہاں اس ٹائم شناختی کارڈ نہیں چیک کیے تھے، آگے چیک کیے تھے کسی نے، ہاں پھر اندر جانے جاتا۔ تو پھر ہم ادھر دوسری طرف گئے، تو ادھر بھی کافی رش لگا ہوا تھا، کافی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے ایسے اپنے نمبر کا۔ وہ 20-30 نمبر چل رہا تھا، 30 نمبر چل رہا تھا، وہ 4 کاؤنٹر بنے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا یار 174 نمبر ہمارا ہے تو بہت دیر سے آئے گا۔ ہم باہر بھی جو ایک بیٹھے رہے، ہم کرسیاں لگی ہوئی تھیں بس اس میں ہم بیٹھ کے، آج تو موسم اچھا تھا، گرمی نہیں تھی، تو لڑکے ملتے گئے، نئے نئے لڑکے ملتے گئے، ہم سے گپ شپ لگائی، پوچھتے گئے حال احوال۔ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ ویٹ کرتے رہیں گے 174 نمبر تک، وہ چل ہی نہیں رہا تھا کاؤنٹر، اتنی وہ 30 پہ تھا، 35 پہ۔ ہم نے کہا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو لیکن یہ ہے کہ پھر ایک لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ تو ہم نے پوچھا یار یہ لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پہلے جو ہے نا آپ نے اسٹمپ لگوانی ہے، جو آپ کی جو وہ جو رول نمبر سلپ ہے اس پہ اسٹمپ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ نے اپنے ویٹ کرنا ہے اپنے نمبر کا۔ تو پھر وہ آپ کے ڈاکومنٹس پہلے چیک ہوں گے، اور ڈاکومنٹس ویریفائی ہوں گے، اور اس پہ بھی موریں لگیں گی، پھر جا کر آپ جو ہے نا وہ ٹیسٹ دیں گے۔ پھر ہم بیٹھ کے، وہ اچھا ہوا ایک مولانا صاحب مجھے مل گئے، وہ مناظر ٹائپ تھے، تو ان سے گپ شپ چلتی رہی، ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ اپنا ایک کلاس فیلو بھی ملا وہاں پہ، تو وہ جامعہ اشرفیہ کے لڑکے تھے کافی، اور بھی مدارس کے تھے، آئے ہوئے تھے کافی سارے، آگے پیچھے سے بھی آئے ہوئے تھے۔ بڑا اچھا ماحول تھا ویسے، یعنی کہ اور یہ کہ سختی نہیں تھی، یعنی باتیں کرنے پر وہ روک ٹوک، یعنی اس طرح جو ہم نے دیکھا نا، یعنی رینجرز میں لاہور میں نے ٹیسٹ دیا تھا، یا نیوی میں بھی بڑا وہ کنٹرول کر رہے تھے کہ خاموش ہو جائیں، باتیں نہیں کریں۔ یہاں پہ کسی نے ہمیں وہ نہیں کہا، ڈانٹ ڈپٹ کسی نے نہیں کی، یہ چیز بڑی اچھی لگی مجھے یہاں پہ، کہ ایک رسپیکٹ دی انہوں نے، یعنی سارے آپس میں گپ شپ بھی لگا رہے تھے، کسی نے وہ نہیں کہا کہ اور شور نہ کرو، خاموشی سے بیٹھو، یہ ڈسپلن، اور یہ ٹھیک ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہ بعض لوگ بہت ہی زیادہ اوور ڈسپلن ہو جاتے ہیں نا، اوور لوڈڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں یہ چیز نہیں تھی۔ یہ بڑا مجھے مزہ آیا ویسے، کہ یار چلو کوئی یہ نہیں کہہ رہا میں یار باتیں نہیں کرنی ہے آپ نے، تو میں نے کہا ٹائم کیسے پاس کریں۔ نیند بھی پھر تھوڑی بہت آ رہی تھی، وہاں کینٹین بھی نہیں تھی، اور واش رومز میں بھی تھوڑا سا پانی نہیں تھا، تو یہ ہے کہ اچھا موبائل، ہاں یہ بات کہ موبائل وہاں پہ جو ہے نا الاؤڈ نہیں ہوتا، موبائل نہیں الاؤڈ ہوتا، کیلکولیٹر نہیں الاؤڈ ہوتا، آپ کی واچ گھڑی الاؤڈ نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں الاؤڈ نہیں ہوتی نا، تو وہ آپ نے باہر ہی رکھ کے آنی ہوتی۔ ان کے پاس انتظام نہیں تھا، نیوی میں جو دیا تھا نا یہاں کھنہ پل میں، وہاں پہ ان کے پاس تھا انتظام، تو وہاں پہ یہ ہے کہ تھا، تو ادھر ان کے پاس نہیں تھا، وہ باہر ایک ہوٹل والا ہی تھا اس کے پاس رکھا، وہ 100 روپے لے رہا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے نا وہ یہ پھر نمبر آ گیا بہرحال، کو میرا 11 بجے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو گئے۔ اچھا جن کے پاس نہیں تھا نا میٹرک کا یا ایف اے کا اوریجنل سند یا مارک شیٹ، دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا، ان کو بھی بھیج رہے تھے، اور پھر درس نظامی کی ساری اسناد اوریجنل آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ ساری ویریفائی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ پیچھے ٹھپا لگاتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، جو اوریجنل آپ کی سند ہوتی ہے نا ایف اے والی، اس کے پیچھے وہ لگاتے ہیں، یعنی کہ جی یہ اس نے ٹیسٹ دینا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میری، یہ اس طرح کی جو یہ تو خیر اس پہ ہے نا، لیکن دوسری والی بھی اوریجنل سند ہے نا، یہ تو اور رول نمبر سلپ ہے، اس پہ بھی وہ لگاتے ہیں پیچھے۔ اچھا ادھر سے کلیئرنس ہوئی، پھر ہم گئے اوپر ٹیسٹ کے لیے، میں بیٹھ گیا، کچھ لڑکوں سے بھی ملا، ہاں بھی کیسا ہوا ہے، کچھ لڑکے کرتے فیل ہو گئے یار، 35 منٹ میں 100 کوسچن یار، وہ بھی وربل کے 40 کوسچن، اور نان وربل کے 60 کوسچن، نان وربل کے تو بڑے مشکل سے کوسچن ہوتے ہیں، مطلب پریکٹس نہ کی ہو پھر مشکل لگتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے اس میں سالو کرتے ہوئے، بندہ غور کرتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے بھی تھوڑا وہ تھا کہ یار پتہ نہیں پاس ہوں گے نہیں ہوں گے، تو بہرحال بیٹھ کے اندر جا کے، اور جو ہے وہ ٹیسٹ دیا، تو وہ یہ ہے کہ شروع میں تو ایسا چل رہا تھا، کچھ 50-60 تک تو سوچ کے کر رہا تھا، پھر ٹائم بہت کم رہ گیا تھا، پھر جلدی ہم نے کیا، تو یہ ہے کہ پھر کنگریچولیشن آیا جی، پاس ہو گئے، بڑی خوشی ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا دوسرا ٹیسٹ لینا ہے اپنے دوسرے والے کمپیوٹر پہ، یہ اندر کافی بڑا حال تھا، تو وہاں اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پرسکون ماحول تھا وہاں پہ، تو وہاں پھر میں بڑا خوش ہوا نا، میں نے کہا چلو یار اب دوسرا والا ٹیسٹ، وہ پرسنالٹی ٹیسٹ، اس میں تو انہوں نے کہا پاس فیل والا چکر نہیں ہے، بس
یعنی وہی پرسنالٹی چیک کرتے ہیں نا، اس میں بس یہی آپشنز ہوتے ہیں نا کہ یعنی کہ بہت کم بہت زیادہ یا کبھی کبھار یا اس طرح، یعنی آپ یا اس طریقے سے یعنی کہ غصہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا مزاج کے حوالے سے سوال تھے. 133 سوال تھے اور یعنی کہ اس میں سے آدھا گھنٹہ تھا. وہ تو میں نے 22 منٹ میں کر لیے تھے، اس کا وہ اتنا کوئی نہیں، وہ آسان ہی تھا. تو وہ کرنے کے بعد پھر جو ہے باہر آئے ڈاکومنٹس، وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ رول نمبر سلپ جو ہے نا وہ اس کو فوٹو کاپی باہر سے کروا کے لے آؤ. اچھا یہ ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ آتے ساتھ ہی جو ہے نا ٹوپیاں بھی اتروا دی تھی نا، تو بعض مولوی صاحبان سے بھی غصہ تھے یار یہ ٹوپیاں بھی اتروا دیتے ہیں. بہرحال ان کا ایک قانون ہے، فالو کرنا چاہیے. آپ جس جگہ جاتے ہیں وہاں کے جو لوازمات ہوتے ہیں، نظم و ضبط ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے. تو پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں باہر گیا تو اور وہاں سے فوٹو کاپیاں کروا کے واپس آیا اور آ کے ان کو دی. تو بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تقریباً میں 2-1 بجے فارغ ہوا تھا، 2 ہو گئے تھے میرا خیال ہے، 1:30-2 بج گئے تھے. میں نے میرے خیال میں تھا کہ آج ہی جو ہے نا میڈیکل بھی ہو جائے گا، انٹرویو بھی ہو جائے گا، میرے ذہن میں یہ تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے مجھے کل کا ٹائم دیا صبح 7:30 بجے کا، کہ آپ نے جو ہے نا صبح 7:30 بجے آنا ہے اور صبح 7:30 بجے آ کے جو ہے نا وہ میڈیکل ٹیسٹ دینا ہے. آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کل ہی انٹرویو ہو جائے فوراً ہی، یعنی کہ اسی دن ہی. تو اب صبح انشاءاللہ جانا ہے 7:30 بجے، وہاں پہنچنا ہے. ادھر ہی جو ہے نا وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. میڈیکل میں پھر مکمل میرا حالت طبی، یعنی کہ انیشیل میڈیکل جو ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں، اور اس کے بعد انٹرویو بھی یہ نیشنل انٹرویو ہے. اگر وہ اس میں پھر سلیکشن ہو جاتی ہے، شارٹ لسٹ لگ جاتی ہے، اس میں نام یا وہ کال کر کے بلائیں گے نا. اگر بلا لیا اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں بھائی سائیکولوجیکل جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا، اور نصابی امتحان جو ہے آپ کا، اکیڈیمک جو آپ کا امتحان ہے وہ پھر اس کے بعد ہوتا ہے. اور وہ اگر پاس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر انٹرویو کے لیے جو بورڈ بیٹھتا ہے ان کو اپنا انٹرویو دینا ہوتا ہے. اس میں سائیکولوجیکل لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور سارے بیٹھتے ہیں. تو وہ اگر پاس ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جا کے ٹریننگ سینٹر میں جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے. پشاور میں لکھا ہوا تھا، اور اس سلپ کے اندر یہ کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھیں اس پہ، یہ انسٹرکشنز یہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہ سین ہے. ابھی کل دیکھیں گے جا کے کیا بنتا ہے. آج کا تو خیر اچھا تجربہ رہا ہمارا. تو اور دوسری بھی یہ ہے کہ جو فیل ہو جاتے تھے نا، تو اوریجنل سند کے پیچھے جو ہے نا وہ ایف اے کی سند کے پیچھے میرا حال ہے وہ مجھے مہر لگا دیتے. اس میں وہ لکھا تو نہیں ہوتا تھا فیل، لیکن وہ 3 سٹار اس پہ آتے تھے، اور جو پاس ہوتا تھا اس پہ 1 سٹار. یہ بھی ہے، وہ پیچھے وہ لگا دیتے ہیں مہر، تاکہ اگلی بار جب آئے دینے تو پتہ ہو، آئیڈیا ہو. تو یہی مشورہ ہے کہ جو بھی یعنی ٹیسٹ وغیرہ دے تو پہلے اچھی طرح بندہ تیاری کرے. اس کے لیے یوٹیوب سب سے بیسٹ ہے. جو ویڈیوز ہیں اچھی طرح دیکھیں اس کو. اب شاہین فورسز اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے نا، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ جا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں. مطلب وہ یعنی کہ آپ کو ایسے ہی جو ہے نا وہ آپ لکھیں نا شاہین فورسز اکیڈمی وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، تو وہ یعنی کہ آپ کو جو ہے نا 25 منٹ میں مثلا 100 کرنے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں اس میں کتنے نمبر آ رہے ہیں آپ کے. اگر تو 90 سے اوپر آ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، 90 سے کم ہے پھر آپ پریشان ہونا چاہیے آپ کو. تو یہ سارا سین ہے. پوری تیاری کر کے جائیں تو انشاءاللہ باقی کوئی مشکل نہیں ہے ایسی. تو ٹھیک ہو گیا.